بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 27 تاریخ جمعرات کا دن ہے، اور ایسا بابرکت دن ہے، سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پورا سال ہر بندہ شدت سے اس دن کا انتظار کرتا ہے، اور آج وہ اہم دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ آپ کے تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیا جائے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دے گا، اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں اربوں کا ہے۔ آپ کے مقدر میں یہ تمام رقم لکھ دی جائے گی۔ آج ربیع الثانی کا بہت ہی خاص دن ہے اور اہمیت والا دن ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کی دوسری بہار ہے۔ آج آپ نے اس قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیوں کو بھروا لینا ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی ضائع کیے بغیر دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، ورنہ زندگی بھر آپ کو اس عمل کا پچھتاوا رہے گا۔ کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہ گزاریے گا۔ 27 تاریخ جمعرات کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج اللہ کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن، من، دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس ذات کے۔ جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے، تو اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو خدا را ہمارے اس چینل مسلم ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے اس عمل کو سن لیجئے کہ آج ربیع الثانی کی 27 تاریخ جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، اپنی خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی الگ خواہش ہے، الگ حاجت ہے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ اپنا ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اپنی من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ کاروباری ترقی چاہتے ہیں، اس کے لیے کر لیں۔ غرض آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اسم اعظم۔
اور پیار دوستوں وہ اسم اعظم ہے یا حی و یا قیوم۔ اس کو پیار دوستوں پڑھنے سے آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، بے شمار رزق آپ کی تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ پیار دوستوں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کی دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حی و یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے تو اللہ کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ پیار دوستوں آپ نے یا حی و یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے سن لیجئے۔ آپ نے یا حی و یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے یا حی و یا قیوم کو توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا، آپ کی ہر حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 11 مرتبہ یا حی و یا قیوم پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پیار دوستوں جب بندہ اس فانی دنیا میں اللہ کو پکارتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، جو یہ مانگتا ہے اس کی جھولیوں میں ڈال دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میرا رب اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ پیارے دوستوں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح اس کو پڑھنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اگر پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب خزانہ غیب سے آپ کو عطا کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے جو تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے اس کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے، اور وہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ تانے دینا شروع کیے کہ آپ کو برا بلا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ جاؤ سورہ کوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ پیارے دوستوں سورہ کوثر بہت ہی فضیلت والی سورت ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پر اپنا فضل اور کرم فرمائے گی۔ آپ نے جلدی نہیں کرنی، اطمینان کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پیارے دوستوں آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر دینا ہے۔ آپ کو جس ترتیب سے عمل بتایا ہے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مسائل کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ شکریہ۔